موہنجو داڑو دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں میں سے ایک وادی سندھ کی تہذیب کا ایک عظیم اور حیرت انگیز شہر تھا۔ یہ شہر اپنی شاندار شہری منصوبہ بندی، نکاسی آب کے جدید نظام اور تعمیراتی مہارت کی بدولت آج بھی تاریخ دانوں اور ماہرین آثار قدیمہ کے لیے دلچسپی کا باعث ہے۔ 1922 میں راکل داس بنرجی کی سربراہی میں اس کی دریافت ہوئی، جس کے بعد دنیا پر یہ انکشاف ہوا کہ قدیم انسان ہزاروں سال قبل بھی منظم اور ترقی یافتہ زندگی گزار رہا تھا۔ موہنجو داڑو کی سب سے بڑی خصوصیات اس کا شاندار شہری ڈھانچہ تھا۔ شہر کو جدید طرز کے مطابق منظم کیا گیا تھا، جس میں سڑکیں گرڈ سسٹم کے تحت ایک دوسرے کو 90 ڈگری کے زاویے پر کاٹتی تھیں۔ موہنجو داڑو میں اینٹوں سے بنی ہوئی کئی منزلہ عمارتیں تھیں، جو ظاہر کرتی ہیں کہ اس وقت کے لوگ نہایت ترقی یافتہ انجینئرنگ ٹیکنیک استعمال کر رہے تھے۔ گھروں میں صحن، کنویں اور نکاسی آب کا بہترین نظام موجود تھا۔ گریٹ باتھ یہ ایک بڑا عوامی حمام تھا جو شاید مذہبی یا سماجی تقریبات کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ اس میں پانی کو ذخیرہ کرنے اور نکاسی کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا تھا، جو وادی سندھ کے لوگوں کی سائنسی ترقی کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ شہر میں نالیاں اور پانی کی ترسیل کے باقاعدہ نظام موجود تھے، جس کی مثالیں قدیم دنیا کی دیگر تہذیبوں میں بہت کم ملتی ہیں۔ ہر گھر کا گندا پانی ایک مرکزی نکاسی کے نظام میں جاتا تھا، جو اس وقت کے لوگوں کی صفائی اور صحت سے متعلق آگاہی کو ظاہر کرتا ہے۔ معاشی اور سماجی زندگی موہنجو داڑو کے باشندے نہایت ترقی یافتہ معیشت کے حامل تھے، جہاں زراعت، تجارت اور دستکاری عام تھی۔ تجارت اور معیشت یہاں کے لوگ کپاس اگاتے تھے اور اس سے بنے ہوئے کپڑے بناتے تھے، جو اس وقت دنیا میں کہیں اور نہیں کیے جاتے تھے۔ تجارت کا مضبوط نظام موجود تھا، جس کے تحت وہ میسوپوٹامیہ اور وسطی ایشیا کے ساتھ لین دین کرتے تھے۔ دستکاری اور ہنر مندی موہنجو داڑو میں کاریگری اپنے عروج پر تھی۔ یہاں کے لوگ خوبصورت مٹی کے برتن، مہریں، دھات کے زیورات اور مجسمے بناتے تھے۔ کھدائی میں ملنے والی پجاری بادشاہ کی مورت اور رکاسی کا کانسی کا مجسمہ وادی سندھ کے لوگوں کے فنی ذوق اور مہارت کا ثبوت ہیں۔ مہر سازی یہاں کی مہریں نہایت نفاست سے بنائی جاتی تھیں، جن پر جانوروں اور غیر معلوم رسم الخط میں تحریریں موجود ہوتی تھیں۔ یہ مہریں تجارت کے لیے استعمال کی جاتی تھیں اور یہ ظاہر کرتی ہے کہ یہاں ایک منظم تحریری زبان موجود تھی جو آج تک مکمل طور پر نہیں سمجھی جا سکی۔ ثقافت اور مذہب موہنجو داڑو کے لوگ مذہبی لحاظ سے بھی منظم تھے۔ دیوی دیوتاؤں کی پرستش وادی سندھ کے لوگ ایک مرکزی دیوی اور مختلف دیوتاؤں کی عبادت کرتے تھے، جن میں زرخیزی کی دیوی اور ایک یوگی جیسے دیوتا شامل تھے۔ عظیم حمام کی موجودگی سے معلوم ہوتا ہے کہ پانی کو پاکیزگی اور مذہبی تحریر کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ یہاں کی تحریر اب تک کسی بھی ماہر لسانیات کے لیے ایک معمہ بنی ہوئی ہے، لیکن یہ ظاہر ہے کہ یہ لوگ ایک ترقی یافتہ زبان رکھتے تھے جو تجارت اور مذہبی مقاصد کے لیے استعمال کی جاتی تھی۔ موہنجو داڑو کا زوال یہ ایک حیرت انگیز شہر اچانک زوال کا شکار ہوا، لیکن اس کے خاتمے کے بارے میں مختلف نظریات پائے جاتے ہیں۔ قدرتی آفات بعض ماہرین کا خیال ہے کہ یہاں زلزلے آئے، سیلاب آئے، جن کی وجہ سے لوگ یہاں سے ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے۔ دریائے سندھ کا رخ بدلنا ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ دریائے سندھ کا بہاؤ تبدیل ہونے سے یہاں پانی کی قلت ہو گئی اور لوگ شہر چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ حملہ آور قومیں کچھ ماہرین کا کہنا ہے کہ آرین حملہ آوروں نے موہنجو داڑو کو تباہ کر دیا، لیکن اس کا کوئی مضبوط ثبوت نہیں ملا۔ ماحولیاتی تبدیلی موسمیاتی تبدیلیوں اور وسائل کی قلت بھی ممکنہ وجوہات میں شامل ہو سکتی ہیں، جن کی وجہ سے شہر کا وجود ختم ہو گیا۔ موہنجو داڑو کی دریافت اور عالمی ورثہ 1922 میں اس شہر کی دریافت کے بعد اسے 1980 میں یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثہ میں شامل کیا گیا۔ تحقیقات اور کھدائی مختلف ماہرین آثار قدیمہ نے یہاں کھدائی کی، جس میں کئی اہم دریافتیں ہوئیں۔ تاہم آج موہنجو داڑو کو شدید ماحولیاتی خطرات لاحق ہیں اور اس کی حفاظت کے لیے مختلف اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ سیاحتی مقام آج بھی یہ مقام دنیا بھر کے سیاحوں، تاریخ دانوں اور ماہرین آثار قدیمہ کے لیے ایک مرکز توجہ ہے۔ حکومت پاکستان اس کی دیکھ بھال کے لیے کئی اقدامات کر رہی ہے،
تاکہ یہ عظیم ورثہ محفوظ رہے۔ موہنجو داڑو دنیا کی قدیم ترین اور ترقی یافتہ تہذیبوں میں سے ایک کی علامت ہے۔ اس شہر نے انسانیت کو شہری منصوبہ بندی، تجارت، دستکاری اور تہذیب و تمدن کے کئی حیرت انگیز نمونے دیے۔ اس کے زوال کی وجوہات اب بھی ایک معمہ ہیں، لیکن اس کے آثار آج بھی یہ پیغام دیتے ہیں کہ ہزاروں سال قبل بھی انسان ترقی یافتہ، منظم اور تخلیقی ذہن کا حامل تھا۔ موہنجو داڑو نے نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا کے لیے ایک تاریخی خزانہ ہے، جس کی حفاظت اور تحقیق وقت کی اہم ضرورت ہے، تاکہ آنے والی نسلیں اس حیرت انگیز تہذیب سے واقف رہ سکیں۔ اب تک کے لیے فی الحال اتنا ہی۔ اپنا اور ہمارے چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔